الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگ و عزیز دوستوں، آج یکم محرم الحرام ہے، سن 1442 ہجری، اسلامی سال کا پہلے مہینے کا پہلا دن ہے، نئے سال کا آغاز ہے. یہی وہ تاریخ ہے، یہی وہ دن تھا جس دن اس امت کی سب سے عظیم شخصیت مراد پیغمبر داماد علی المرتضیٰ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. ان کی شہادت کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا. ہمارے لیے تو سننا اور سنانا عام سی بات ہے، لیکن یہ واقعہ کتنا عظیم تھا، ان کی شہادت سے امت کو کیا نقصان پہنچا اور کتنا نقصان پہنچا، اس کا اندازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے عمر، دنیا میں کسی پر موت آتی ہے، کسی پر رشتہ دار روتے ہیں، کسی کی موت پر اس کے اہل و عیال والے روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، کسی کی موت پر اس کی اولاد روتی ہے، کسی کی موت پر اس کے والدین روتے ہیں، کسی کی موت پر اہل علاقہ روتے ہیں. فرمایا عمر تو وہ ہے کہ تیری موت پر اسلام روئے گا. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فاروق اعظم کا مقام اور مرتبہ کیا تھا. بلکہ اگر دیکھا جائے تو جس نے بھی اسلام قبول کیا، جو بھی ایمان لایا، اسے اسلام کی ضرورت تھی. جتنے بھی ہیں، جو بھی آیا، جس نے کلمہ پڑھا، جس نے ایمان قبول کیا، اسے اسلام کی ضرورت تھی. اور عمر وہ ہے جس کی اسلام کو ضرورت تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے صحابہ پر، آپ کے ماننے والوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے. کفار و مشرکین نماز سکون سے نہیں پڑھنے دیتے، عبادت نہیں کرنے دیتے، اللہ کا نام کھلے عام نہیں لیا جا سکتا، کلمہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کسی کو باہر، چھپ چھپ کر نمازیں ادا کی جاتی ہیں، چھپ کر اپنے رب کا ذکر کیا جاتا ہے، اپنے رب کو یاد کیا جاتا ہے. مشرکین پھر بھی ستاتے ہیں، جسمانی اذیتیں بھی دیتے ہیں، روحانی تکلیفیں بھی پہنچاتے ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں، ٹھٹھا بھی کرتے ہیں، ہنسی بھی ہوتی ہے جب صحابہ کو گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں. قرآن حکیم میں موجود ہے مختلف مقامات پر یہ ذکر. تو ان حالات میں ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں اپنے صحابہ کی پریشانی کو دیکھ کر، اپنے حالات کو دیکھ کر جب زیادہ پریشان ہوئے تو آپ نے ہاتھ اٹھا دیے اور ہاتھ اٹھا کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، میرے رب، اے میرے پروردگار، اب اسلام کی عزت افزائی چاہیے،
اب اسلام کو کسی مددگار کی ضرورت ہے، اب اسلام کی آبیاری کے لیے ہمیں کوئی جلیل انسان چاہیے۔ اللہ 2 نام پیش کرتا ہوں، ایک کا انتخاب کر کے میرے پاس بھیج دیجیے۔ اللہ کے محبوب ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، یا اللہ یا عمر بن ہشام کو میرے پاس بھیج دیجیے یا عمر بن خطاب کو میرے پاس بھیج دیجیے۔ دونوں بڑے نام تھے، دونوں نام بڑے ہیں، لیکن فرق ہے۔ اور فرق کیا کہ ابن ہشام، عمر ابن ہشام، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس جاہ ہے، جاہ و جلال ہے، اس کے پاس سرداری ہے، لوگ اس کو سلام کرتے ہیں، ظاہری ٹھاٹ باٹ رکھنے والا ہے، قوم قبیلہ رکھنے والا ہے عمر ابن ہشام، جسے دنیا ابو جہل کہتی ہے۔ اور دوسرے خطاب کا بیٹا ہے عمر، جس کے پاس ظاہری سرداری تو کوئی نہیں، مال و دولت تو اتنا زیادہ موجود نہیں، لیکن غیرت ہے اس کے پاس۔ 2 نام اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے، ایک سردار تھا، دوسرا غیرت مند تھا۔ اللہ ان 2 میں سے ایک بھیج دیجیے۔ اللہ نے فرمایا محبوب، مال کی تو میرے نظروں میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اگر اس دنیا کی حیثیت میرے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ دنیا کی تو کوئی چیز نہیں میرے پاس، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ہاں، غیرت کا میرے پاس بڑا مقام ہے، میں غیرت مند جوان بھیج رہا ہوں۔ دعا اللہ نے قبول کر لی۔ ادھر رات کو دعا ہوئی، ادھر صبح کو دار الندوہ میں اجلاس بلایا گیا، مشرکین کے سردار جمع ہو گئے۔ اس میں خطاب کے بیٹے عمر کو بھی بلایا گیا، مشورہ ہوگا۔ مشورہ کیا کہ وہ چراغ ہمیشہ کے لیے اب گل کر دینا چاہیے جس کی روشنی پھیلتی جا رہی ہے۔ اب اس چہرے کو ہمارے درمیان نہیں ہونا چاہیے جس چہرے کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ خطاب کے بیٹے عمر کو بلایا گیا، عمر یہ کام تم کر سکتے ہو۔ اللہ نے بڑا روب بھی دیا تھا، بڑی طاقت تھی، بڑی قوت بھی تھی۔ قد کافی اونچا تھا، روایات میں آتا ہے بلند قد کے تھے۔ جب لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوتے تھے تو دور سے ایسے لگتا تھا جیسے سارے بیٹھے ہیں اور ایک بندہ کھڑا ہے۔ اللہ نے ایسا قد عطا فرمایا تھا۔ اور صرف قد نہیں تھا، ہمارے ہاں کچھ لوگ قداور ہوتے ہیں، قد لمبا اونچا ہوتا ہے لیکن دھکا دینے سے گر پڑتے ہیں۔ طاقت اللہ نے اتنی دی تھی کہ ایک مرتبہ کچھ جوانوں نے چمڑا گیلا کر کے بچھا دیا، فاروق اعظم اس پر کھڑے ہو گئے۔ کھینچنے والے بہت سارے جوان تھے، وہ کھینچ رہے، چمڑا پھٹ گیا، عمر کے قدموں کے نیچے سے اسے نکال نہ سکے۔ طاقت بھی اللہ نے ایسے عطا فرمائی تھی۔ چمڑے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ شاپر کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ہمارے جوانوں کے پاؤں کے نیچے شاپر رکھ کے کھینچو پھر دیکھو کیسے گرتا ہے۔ وہ چمڑا کسی جانور کا، اونٹ کا ہوگا یا گائے بیل کا ہوگا۔ اللہ نے طاقت اور قوت بھی دی تھی۔ چنانچہ ابو جہل کہتا ہے خطاب کے بیٹے، بڑا انعام رکھا ہے ہم نے تمہارے لیے۔ تم اپنے دوستوں میں کہا کرتے ہو نا، ہم تک تمہاری باتیں پہنچتی ہیں، اپنے دوستوں میں تم اکثر کہتے رہتے ہو کہ میری زندگی کی ایک ہی خواہش ہے کہ مجھے 100 اونٹ مل جائیں۔ 100 اونٹوں کی خواہش رکھتے ہو نا، آج 100 اونٹ تمہیں ملنے والے ہیں، بس ایک کام کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج شہید کرنا ہے۔ عمر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ تو آسان کام ہے، میں ابھی جاتا ہوں، ابھی آ کر بتاتا ہوں۔ سامنے تو بیٹھے ہیں دار ارقم میں، جو ساتھی حرم گئے ہوئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ ان کو لے جائے وہ دیکھیں کہ حرم شریف میں جہاں پر باب فتح ہے، آج کل وہاں پر نیا گیٹ بنا ہے جسے باب عبداللہ کہا جاتا ہے۔ باب عبداللہ کی طرف
حرم کے اندر جہاں برآمدہ ہے آج کل، وہیں پر دار الندوہ تھا جہاں مشرکین کا اجلاس ہوتا تھا، سردار جمع ہوتے تھے. اور باب ملک عبدالعزیز سے آپ داخل ہو جائیں اندر حرم میں، تھوڑا سا آگے جائیں تو دائیں طرف یہاں پر دار ارقم تھا جہاں پر صحابہ کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت بھی کیا کرتے تھے، عبادت بھی کیا کرتے تھے. یہاں پر ان کی پناہ گاہ، اور بیت اللہ کے سامنے پرلی طرف جس طرف میزاب ہے، بیت اللہ کا پرنالہ ہے، اس کے سامنے وہاں پر دار الندوہ تھا، مشرکین کا مکان تھا جس میں مشورے کے لیے جمع ہوتے تھے. تو عمر اٹھتے ہیں تلوار لے کر، ابھی چلتا ہوں میں. آ رہے تھے، راستے میں ایک جوان مل گیا، ایک مسلمان مل گیا. اس نے دیکھا عمر کے تیور بگڑے ہوئے، تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے، بڑے جوش میں، بڑے جاہ و جلال میں آ رہا ہے. اس نے پوچھا عمر کہاں کے ارادے ہیں، خیریت تو ہے؟ عمر جواب میں کہتے ہیں ہاں، آج تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرنے جا رہا ہوں. مسلمان سمجھ گیا ارادے خطرناک ہیں. اس نے کہا عمر ان کی طرف بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو. اس نے کہا میرے گھر کو کیا ہوا؟ تو کہنے والے نے کہا عمر تمہاری بہن فاطمہ وہ اسی نبی کا کلمہ پڑھ چکی ہے. یہ بات سنی تو عمر سوچتی ہے کہ وہاں تو بعد میں جاؤں گا، پہلے ان کا کام نپٹا. میری بہن میرا بہن ہوئی. چنانچہ آتے ہیں، جب پہنچے وہاں پر تو اندر ان کو پڑھانے کے لیے استاد بھی آیا بیٹھا تھا جو قرآن کریم پڑھا رہا تھا. تلاوت ہو رہی تھی. فاروق اعظم دروازے پہ ہیں، سن لی، دستک دی. سمجھ گئے کہ یہ دستک دینے والا کوئی عام بندہ نہیں ہو سکتا، یہ عمر ہو سکتا ہے. انداز ہوتے ہیں. تو بہن نے، فاروق اعظم کی بہن نے استاد سے فرمایا استاد محترم آپ چھپ جائیں نا، اب بھائی آ رہا ہے تو میں بہن ہوں، مقابلے کے لیے مجھے چھوڑ دو، تم چھپ جاؤ. استاد کو چھپا دیا، دروازہ کھول دیا. فاروق اعظم اندر داخل ہوتے ہیں اور آتے ہی پوچھتے ہیں کیا پڑھ رہے تھے، کس چیز کی میں نے آواز سنی ہے؟ بہن سامنے سے کہتی ہے عمر ہم اس رب کا کلام پڑھ رہے تھے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. سن تو ویسے بھی چکے ہیں، جواب دے دیا. عمر تلوار اٹھاتے ہیں کہ جانتی ہو مجھے. تلوار کا وار کرتے ہیں بہنوئی پر. بہن آگے آ جاتی ہے، کہتی ہے عمر بزدلوں کی طرح بہنوئی پہ حملہ نہ کرو، مقابلہ کرنا ہے تو پہلے بہن سے کرو. جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے. فاروق اعظم وار کرتے ہیں، تلوار کا الٹا دستہ مارتے ہیں، بجائے بہنوئی کو لگنے کے بہن کی پیشانی پہ لگتا ہے اور خون کی دھار بہہ نکلتی ہے. عمر دیکھتے ہیں، بہتا ہوا خون دیکھتے ہیں، اپنی بہن کی طرف دیکھتے ہیں، سوچنے لگ جاتی ہیں کہ وہ بہن جس نے میرے ساتھ کبھی اونچی آواز میں گفتگو نہیں کی تھی، وہ بہن جو ہمیشہ نظریں جھکا کر رہتی تھی، جس نے کبھی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے بات نہیں کی تھی، جو ادب و احترام کا پیکر تھی، آج کون سی ایسی چیز ہے کہ جس نے بہن کو میرے جیسے بھائی کے سامنے کھڑا کر دیا؟ اور وہ بھی اسی جرأت کے ساتھ کھڑی ہے، ڈٹ کر کھڑی ہے. وہ چیز کیا ہے، وہ طاقت، وہ قوت کون سی ہے؟ تو یہاں پر دل تھوڑا سا نرم پڑتا ہے اور کہتے ہیں بہن وہ جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی دکھاؤ نا، وہ ہے کیا؟ بہن نے جب دیکھا نا کہ یہ تو دیکھنے کے لیے تیار ہو گئے تو فوراً وہ کہنے لگی عمر جو چیز ہم پڑھ رہے تھے وہ پاک ہے اور تمہارا جسم ابھی تک ناپاک ہے، تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اگر دیکھنے کا شوق ہے تو جاؤ پہلے غسل کر لو. عمر جاتے ہیں، غسل کرتے ہیں. غسل کرنے کے بعد آ کر بیٹھتے ہیں، بہن سے کہتے ہیں کہ اب تو دکھاؤ، اب تمہیں صاف ہوں، اب تمہیں پاک ہوں. چنانچہ بہن نے ان کے سامنے وہ اوراق رکھے. اس زمانے میں کاغذ تو نہیں تھا جس چیز پر لکھتے تھے، چمڑے پر یا پتوں پر جو لکھا ہوا تھا وہ سامنے رکھا. فاروق اعظم نے جو ہی کھولا سامنے تو سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات سامنے تھی. طٰہٰ. جب طٰہٰ کی ابتدائی آیات دیکھی تو دل کے اندر جو کفر تھا نا
وہ پگھلا اور پھر پانی بن کر آنکھوں کے راستے ٹپکنے لگا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تلوار لے کر میں جن پر حملہ آور ہونے کے لیے جا رہا ہوں، کائنات کے پروردگار اسے کہہ رہے ہیں کہ محبوب قرآن ہم نازل کر رہے ہیں، آپ یاد کرنے کی تکلیف بھی نہ اٹھائیں، آپ مشقت میں نہ پڑیں، یاد کرانا ہمارا کام ہے۔ وہ رب اپنے محبوب کو اتنی تکلیف بھی دینا نہیں چاہتے، اور ہم کتنی تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو دل پکار اٹھا کہ عمر یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ انسانوں کے رب کا کلام ہے۔ بس چند ہی آیات پڑھی تھی کہ زندگی کا کانٹا بدل گیا، اندر کی دنیا بدل گئی۔ بہن سے کہنے لگے بہن اب چلتے ہیں۔ بہن نے پوچھا کہاں چلو گے؟ اسے کہا جہاں جا رہا تھا وہیں جاؤں گا، لیکن ارادے بدل گئے ہیں، پہلے کسی اور ارادے سے جا رہا تھا، اب کسی اور ارادے سے جانا چاہتا۔ چنانچہ بہن بھی ساتھ چلی، بہنوئی بھی ساتھ چلے، جو استاد چھپے ہوئے بیٹھے تھے اندر وہ بھی آ گئے، روانہ ہوئے۔ جب دار ارقم کے قریب پہنچے نا تو صحابہ کی نظر پڑ گئی، دور سے دیکھ لیا، جیسے پہلے عرض کیا نا اللہ نے بڑا لمبا قد دیا تھا، بڑا وجود مضبوط جسم دیا تھا، دور سے دیکھ لیا کہ عمر آ رہے ہیں تلوار ہاتھ میں۔ حضرت حمزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں، آپ کے ہم عمر بھی ہیں۔ وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے میرے بھتیجے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فکر نہ کیجیے، اگر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو آنے دیں، اگر کسی برے ارادے سے آیا نا تو اسی کی تلوار سے اسی کا سر قلم کر دوں گا۔ حمزہ بھی تو شیر خدا ہے نا، اسد اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کا شیر تو حمزہ ہے، سید الشہداء بھی حضرت حمزہ ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے چچا کو کرشتے ہوئے دیکھا تو فرمایا چچا بیٹھ جائیے۔ صحابہ دوڑے کہ مضبوطی سے کنڈی لگا دیں، اندر داخل نہ ہو سکیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کنڈی کھول دیجیے، تم نہیں جانتے، تم سمجھتے ہو عمر آ رہا ہے اور میں جانتا ہوں کہ میری دعا آ رہی ہے، میں نے رات مانگا تھا رب سے، وہ آ نہیں رہا، لایا جا رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر داخل ہوئے اور سیدھے چلے آئے اللہ کے محبوب کے قریب، آ کر بیٹھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر کیسے آئے ہو؟ کیسے آئے ہو؟ یہ جگہ تمہاری تو نہیں ہے، یہ تمہاری جگہ تو نہیں، دار الندوہ تو نہیں ہے، دار ارقم ہے، کیسے آئے؟ وہ کسی کے بقول عمر کہتی ہیں زبان حال سے کہ سودا کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ کسی اور ارادے سے آ رہا تھا، نیت کچھ اور تھی، ارادہ کچھ اور تھا، تلوار یہی تھی، لیکن اب ارادے بدل چکے ہیں۔ تو عمر اب کیا ارادے ہیں؟ فرمایا زندگی بھر آپ کے قدموں میں بیٹھنے کا ارادہ ہے۔ جب صحابہ کرام نے سنا تو اسی وقت تکبیر کا نعرہ دار ارقم سے بلند ہوا، اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر وہ ہے کہ جس کے اسلام لانے پر صرف زمین والوں نے نہیں بلکہ آسمان پر اللہ کے فرشتوں نے بھی خوشی منائی، وہاں بھی تکبیر کے نعرے گونجتے رہے۔ وقت نہیں ہے تفصیل کا، میں چل کے عرض کر رہا ہوں کہ یکم محرم کو جو شہید ہوئے معمولی شخصیت نہیں ہو، جن کے اسلام لانے پر آسمان کے فرشتے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، اور جن کی وفات پر افراد نہیں روتے بلکہ اسلام روتا ہے۔ تو فاروق اعظم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، جب یہ تکبیر کے نعروں کی گونج دار الندوہ میں پہنچی مشرکین کانپ کر رہ گئے کہ یہ کیا ہوا۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بالکل قریب قریب ہی ہے، تھوڑا فاصلہ ہے، یہ کیا ہوا؟ ہم نے تو عمر کو بھیجا تھا، لیکن یہ جو آثار کچھ اور بتاتے ہیں، یہ تکبیر کا نعرہ تو خوشی کا معلوم ہوتا ہے، یہ جرت پہلے تو کسی میں نہیں تھی، آج یہ جرت کیسے ہوئی؟ لگتا ہے کہ عمر بھی ہم سے گیا۔ اور پھر کچھ ہی دیر گزری تھی، ظہر کا وقت ہوتا ہے، صحابہ کرام وضو کے لیے اٹھتے ہیں، عمر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ اب وضو بنائیں گے، نماز پڑھیں گے۔ عمر کہتے ہیں اللہ کے محبوب نماز کس کی پڑھیں گے؟ فرمایا اللہ کی نماز پڑھیں گے۔ تو آپ یہاں پڑھتے رہے نا؟ جی یہیں پڑھتے ہیں روزانہ۔
باہر تو کوئی پڑھنے نہیں دیتا، فاروق اعظم تلوار اٹھاتے ہیں، کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب جب میں نہیں آیا تھا اس وقت بھی آپ نمازیں یہاں پڑھتے تھے، اب تو میں بھی آپ کے ساتھ موجود ہوں، اب بھی نمازیں یہاں بند ہو کر چھپ کر پڑھیں، پھر فرق کیا ہے؟ اللہ کے محبوب وضو بنائے چلے میرے ساتھ، آپ نمازیں پڑھیں گے، عمر پہرا دے گا، میں دیکھوں گا کون مائی کا لال ہے جو آ کر آپ کو نماز سے روک کر دکھائے۔ فاروق اعظم کے اسلام لانے پر پہلے دن ہی جب پہلی نماز کا وقت ہوا، نماز حرم میں ادا کی گئی، اللہ کے محبوب امام ہیں، صحابہ مقتدی ہیں، عمر پہرے دار کھڑا تھا اور اعلان کر رہا تھا کہ مکہ والو جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہے، جس نے بچوں کو یتیم کرانا ہے تو آؤ نماز سے روک کر دکھاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے غیرت کا پیکر اپنے محبوب کی خدمت میں بھیجا۔ اللہ رب العزت نے سرداری کو پسند نہیں فرمایا، مال و دولت کو پسند نہیں فرمایا، اللہ نے غیرت کو پسند فرمایا۔ وہ فاروق اعظم مقام ان کا یہ کہ 4 عناصر سے بنا ہے انسان، 4 عناصر، اور کہتے ہیں کہ کائنات 4 عناصر سے بنی ہے، ہوا، آگ، پانی اور مٹی، ان 4 عناصر سے بنی ہے کائنات، یہ 4 ہی عناصر ہیں، اور فاروق اعظم نے ان 4 عناصر پر حکومت کی ہے۔ صرف مدینہ کے مسلمانوں پر خلیفہ نہیں رہے، 4 عناصر پر حکمران تھے فاروق اعظم، اور 4 نے ان کی بات اور حکم کو تسلیم کیا ہے۔ اگر پانی رکتا ہے تو خط بھیجتے ہیں، دریا جاری ہو جاتا ہے۔ اگر ہوا ہے تو سینکڑوں میل دور ایک پہاڑی پر، پہاڑی کے آگے کھڑے ہوئے اسلامی لشکر کی قیادت کرنے والے ساریہ کو پیغام مدینہ سے بھیجتے ہیں، ہوا آپ کا پیغام سینکڑوں میل دور ساریہ کے کانوں میں آواز پہنچا دیتی ہے۔ ہوا پہ بھی حکم چلا، پانی پہ بھی حکم چلا۔ مدینے میں زلزلہ آتا ہے، جو درہ ہاتھ میں تھا زمین پہ مارتے ہیں، اس کے بعد کبھی زلزلہ نہیں آیا، مٹی بھی حکم مانگتی ہے۔ اور ایک مرتبہ ایک پہاڑ سے آگ نکلی، آبادی کی طرف آ رہی تھی، شہر کی طرف آ رہی تھی۔ فاروق اعظم نے دیکھا، اپنے ایک ساتھی کو اپنی چادر دی، میری چادر لے جاؤ اور چادر کے ذریعے سے آگ کو پیچھے لے جاؤ، جہاں سے نکلی ہے اسی سوراخ میں واپس اس کو پہنچا دو۔ وہ صحابی جاتے ہیں، چادر فاروق اعظم کی لے کر اس چادر کے ذریعے سے آگ کو اشارہ کرتے ہیں، آگ پیچھے جاتی ہے، پیچھے جاتی ہے، یہاں تک کہ پہاڑی کے اندر چلی گئی۔ 1500 سال گزر گئے، دوبارہ آگ نکل نہیں سکی۔ 4 عناصر پر حکمرانی کرنے والے، بلکہ فاروق اعظم وہ حضرت الدین پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بڑے عجیب جملے ہوتے تھے، جن ساتھیوں نے، جن بزرگوں نے ان کو سنا ہے، اب تو آنکھیں ترس گئی ہیں ایسے خطیبوں کو سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے۔ اللہ نے کیا مقام دیا تھا، کیا خطابت کا فن دیا تھا ان کو۔ ایک مرتبہ فرمانے لگے حضرت فاروق اعظم کی عظمت، مناقب، فضائل بیان کرتے ہوئے کہ عمر وہ ہے کہ جب بولے تو قرآن بن جائے، جب تولے تو میزان بن جائے۔ عجیب جملے ہوتے تھے، تو جب بولتے ہیں تو وہ قرآن بن جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے محبوب فرماتی ہے کہ ہر امت میں ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ جس کی زبان پر اللہ تعالیٰ بولتے ہیں، یعنی اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا کلام آتا ہے، وہ وہی بات کرتے ہیں جو بات اس کی نہیں ہوتی، اللہ کی ہوا کرتی ہے۔ فرمایا ہر امت میں ایسا شخص ہوتا ہے، اور فرمایا کہ وہ شخص میری امت میں خطاب کا بیٹا عمر ہے، بولتا فرش پہ ہے اور قبولیت اس کی عرش پہ ہوتی ہے۔ وہ فرش پہ بات کرتا ہے، عرش سے قرآن بن کر نازل ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ قرآن حکیم کے اندر 27 مقامات ایسے ہیں کہ فاروق اعظم زمین پر رائے دیتے ہیں، اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے مطابق قرآن کریم کا حکم بنا کر نازل کر دیتے ہیں۔ خواتین پر بھی احسان ہے، خواتین پر بھی عمر کا احسان ہے۔ گھر جا کر بتانا کہ تمہیں اگر شرافت ملی ہے، اگر پردہ ملا ہے، اگر عزتیں ملی ہیں تو فاروق اعظم کی برکت سے ملی ہے۔ پردے کا حکم نہیں آیا تھا، اکثر خواتین رات کو گھر سے باہر نکلا کرتی تھی بوقت ضرورت،
ازواج مطہرات بھی رات کو باہر نکلا کرتی تھی۔ ایک رات ازواج مطہرات نکلی گھر سے باہر کسی کام کے سلسلے میں، تو منافقین تھے مدینہ میں، اور ازواج مطہرات میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ جو تھی، عمر کی بھی کافی بڑی تھی، بوڑھی تھی، لیکن ان کا قد مبارک اونچا تھا، اونچے قد کی تھی، وہ بھی ساتھ جا رہی تھی۔ کسی منافق کی نظر پڑ گئی، اس نے کہا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جا رہی ہیں۔ ادھر سے فاروق اعظم آ رہے تھے، سن لیا کہ منافق نے کہہ دیا میرے نبی کی بیویاں جا رہی ہیں۔ انہوں نے وہیں سے آواز دی، امی جان سودا، صرف آواز دی، یا امی سودا، بس، یعنی میں نے پہچان لیا آپ میری ماں ہیں، امت کی ماں ہیں۔ انہوں نے سنا نا کہ عمر نے دیکھ لیا ہے، وہ بھی واپس چلی گئی۔ یہ آ گئے اللہ کے رسول کی خدمت میں آ گئے۔ اب فاروق اعظم نے کیوں کہا، امی کو کیوں پکارا؟ فاروق جانتے تھے کہ میں امی کو آواز دوں گا، رب کی خیرت جوش میں آئے گی، پردے کا حکم آئے گا۔ اللہ کے محبوب کی خدمت میں آ کر بیٹھ گئے، ادھر یہ پہنچے، آ کر بیٹھے، ادھر جبریل امین بھی آ گئے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے اور اپنی بیویوں سے، قل لازواجک و بناتک، لفظ یاد رکھنا، لازواجک و بناتک، زوجہ کہتے ہیں بیوی کو، زوجہ بیوی، اور بنت کہتے ہیں بیٹی کو، بنت بیٹی، زوجہ ازواج جمع ہے اس کی، زوجہ کی ازواج بیویاں، اور بنت بیٹی، اس کی جمع بنات۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کی بیٹی ایک نہیں بلکہ دو سے زیادہ ہے۔ ازواجی کا و بناتی کا، اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بیویوں کو، یہ نہیں فرمایا کہ اپنی بیٹی کو اور اپنی بیویوں کو، ازواجی کا و بناتی کا، اپنی بیویوں کو بھی کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دیجئے۔ اچھا پروردگار، حکم تو آ گیا، تو اس دھرتی پر عورتیں تو بہت ساری رہتی ہیں، ہر گھر میں عورتیں ہیں، خواتین ہیں، یہ حکم تو صرف میرے گھرانے کے لیے آ رہا ہے نا، میری بیویوں کے لیے ہے نا، میری بیٹیوں کے لیے ہے نا، باقیوں کے لیے تو نہیں ہے نا۔ میاں کمرشل مارکیٹ تو ان کے لیے کھلی ہوئی ہے نا، گمن مارکیٹ ان کے لیے کھلی ہوئی ہے نا، جب جی چاہے چلی جائیں، اور پھر بازار میں نکل کر کہیں کہ مردوں کا بازار میں کیا کام ہے۔ تو اے میرے پروردگار، یہ حکم میری بیویوں کے لیے، میری بیٹیوں کے لیے ہے، باقی امت والی تو آزاد ہے نا، وہ تو جہاں مرضی آئے گھومتی پھرے، جہاں مرضی آئے چلیں، جہاں مرضی آئے چلی جائیں، ان کے لیے پابندی نہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں میرے محبوب، کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اہل ایمان کی ماؤں، بیویوں، بیٹیوں اور بہنوں کو بھی کہہ دیجئے کہ جب بھی گھر سے نکلنے کی ضرورت پیش آئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، آج کے بعد بغیر پردے کے گھر سے کوئی خاتون باہر نہیں نکلے گی۔ مشورہ کس کا؟ رائے کس کی؟ عمر کی۔ حکم اوپر سے آ گیا، تو اب یہ احسان قیامت تک خواتین پر ہے۔ وہ اور بات ہے، احسان نہ مانے تو اور بات ہے، ورنہ عزت ملی ہے انہیں، شرف ملا ہے انہیں، بزرگی ملی ہے ان کو، پردہ ملا ہے ان کو، حیا دی گئی ہے، ان کی حیا کو چھپایا گیا ہے، اور یہ فاروق اعظم کی برکت سے۔ دوسرا موقع آیا، حجاج کرام، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، حرم میں جا کر طواف کرنے والے، جب وہاں پہنچے تو کم از کم سوچ لیا کریں کچھ دیر کے لیے کہ یہی مطاف تھا، بیت اللہ کا طواف ہو رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے ہیں، صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ طواف کر رہے ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں۔ طواف کے 7 چکر مکمل ہوئے، جب 7 چکر مکمل ہوئے، عمر کسی گہری سوچ میں کھڑے ہیں۔ اللہ کے محبوب پوچھتے ہیں عمر کیوں کھڑے ہو، کیا سوچ رہے ہو؟ پھر عرض کرتے ہیں آقا خیال آ گیا، سوچ آ گئی کہ یہاں پر یہی وہ جگہ ہے جہاں پر میرے اور آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام
جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تھی تو اسی مقام پر آ کر انہوں نے 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کی تھی۔ خیال آ رہا تھا کہ آج طواف ہم نے بھی مکمل کر لیا، تو دل چاہنے لگا کہ ہم بھی یہاں پر 2 رکعت پڑھ لیتے۔ اللہ کے رسول مسکرائے اور فرمانے لگے عمر تمہاری باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، تمہاری رائے بہت اچھی ہوتی ہے، مجھے بہت اچھی لگی۔ ابراہیم علیہ السلام میرے بھی تو دادا ہے نا، میرے بھی جد امجد ہے، میرا بھی یہ چاہتا ہے کہ میں یہاں پر 2 رکعت پڑھوں۔ فاروق اعظم عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب پھر تو بات بن گئی، آپ بھی پڑھ لیں میں بھی پڑھتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر صرف آپ کی رائے اور میری تصدیق سے بات نہیں بنتی، میں اپنی مرضی پر نہیں چل سکتا، میں تو کسی کے حکم کو پابند ہوں۔ جب تک حکم نہیں آئے گا، وہ اتھارٹی اوپر ہے، وہاں سے قانون بن کر آئے گا تو تب پڑھ سکتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے بھیجا جبریل جلدی جاؤ، میرے عمر کی رائے ہے، میرے محبوب نے پسند کر لیا ہے، تو لہٰذا جاؤ حکم لے کر جاؤ۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، آئندہ جو بھی حاجی حج کرنے آئے گا، جو عمرہ کرنے کے لیے آئے گا، جو بھی بیت اللہ کا طواف کرے گا، جب تک وہ 2 رکعت نماز یہاں پر فاروق اعظم کی عظمتوں کو سلام کرتے ہوئے ادا نہیں کرے گا، نہ عمرے والے کا عمرہ قبول ہوگا، نہ حج والے کا حج قبول ہوگا، نہ طواف کرنے والے کا طواف قبول ہوگا۔ آج تک کوئی عالم ہو، کوئی فقیہ ہو، کوئی محدث ہو، کوئی مفسر ہو، کوئی امام ہو، جو بھی جائے گا 2 رکعت اس کو وہاں پر ادا کرنی پڑے گی۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کا طواف نامکمل رہے گا، حج نامکمل رہے گا، عمرہ نامکمل رہے گا۔ زمین پر رائے دیتے ہیں، بولتے زمین پر ہیں، رب تعالیٰ اوپر سے قانون بنا کر نازل کر دیتے ہیں۔ یہ مقام ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ 1 محرم کو ان کی شہادت ہوئی، 27 یا 28 ذی الحج کو ان پہ حملہ ہوا۔ ایک ایرانی مجوسی نے حملہ کیا، نماز کی حالت میں تھے، دوران نماز زہر آلود خنجر کے ذریعے سے اس نے 6 وار کیے فاروق اعظم کے جسم پر۔ آپ مصلی پہ نماز پڑھا رہے تھے، جماعت ہو رہی تھی، جب وار ہوئے فاروق اعظم گر گئے، مصلی خون آلود ہوا۔ عام مصلی نہیں تھا، محراب نبوی تھا، مصلی نبوی تھا، جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھایا کرتے تھے۔ یہ وہ مقام ہے جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ آج کسی شہید کا خون پہاڑیوں پہ گرتا ہے، کسی شہید کا خون میدانوں پہ گرتا ہے، کسی شہید کا خون کسی مقدس مٹی پہ گرے گا۔ فاروق اعظم وہ ہے جس کا خون گرا ہے تو وہ بھی زمین پر نہیں بلکہ جنت میں پہنچا ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کا ٹکڑا ہے، تو فاروق اعظم کے جسم کا خون گرتا ہے تو وہ بھی جنت میں پہنچتا ہے۔ چنانچہ فاروق اعظم گرتی ہوئی حالت میں پیچھے اشارہ کیا، عبد الرحمن ابن عوف پیچھے کھڑے ہوئے تھے، وہ آگے ہوئے۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، امام کے پیچھے وہ افراد ٹھہرا کریں جو نماز پڑھا سکیں۔ بوقت ضرورت امام اشارہ کر کے پچھلے بندے کو آگے کر سکتا ہے کہ نماز پوری کرا دیں۔ تو فاروق اعظم نے اشارہ کیا، عبد الرحمن ابن عوف آگے آئے اور انہوں نے مختصر نماز مکمل کرائی۔ جو قاتل تھا وہ ان کو زخمی کرنے کے بعد پیچھے کی طرف دوڑا، پیچھے 1-2 صفیں تو تھی نہیں، صف در صف صحابہ کرام کھڑے، اب سارے نماز میں، اب وہ پیچھے راستہ نہیں مل رہا تھا، گنجان صفیں تھی، تو اس نے راستے میں ہی راستہ بنانے کے لیے لوگوں کو مارنا شروع کیا اسی خنجر سے۔ 17 صحابہ کرام زخمی ہوئے، 7 شہید ہوئے، لیکن صفیں ابھی بھی باقی تھیں کہ اتنے میں نماز مکمل ہو گئی۔ جو ہی نماز کا سلام پھرا، ایک صحابی نے جلدی سے اپنی چادر اٹھائی اور اس پر ڈال دی پکڑنے کے لیے، اور جب اس نے دیکھا کہ اب پکڑا گیا تو اس نے اسی خنجر کو اپنے سینے میں گھونپ دیا، خودکشی کر لی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ 27 یا 28 ذی الحج کو زخمی ہوئے اور 1 محرم کو ان کی شہادت ہوئی۔ شہادت سے قبل اپنے بیٹے کو بلاتی ہیں اور کہتی ہے بیٹا میری اور اپنی ماں، امت کی ماں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس چلا جا اور جا کر درخواست میری پیش کر دے کہ میرا وقت اب قریب آ چکا ہے،
جانے والا ہوں دنیا سے، میری ایک خواہش ہے، تمنا ہے کہ مجھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی دفن کر دیا جائے، اور وہ جگہ حضرت عائشہ صدیقہ کی ہے، حجرہ انہی کا ہے، اگر وہ اجازت دیں تو میری قبر وہیں پہ بن جائے، اگر نہ دیں اجازت تو پھر بقیع قبرستان میں دفن کر دینا۔ بیٹے نے کہا ٹھیک ہے، بیٹا چلا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جا کر درخواست پیش کی، حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگی بیٹا عمر سے کہہ دو کہ جگہ میری ہے، سوچا تھا کہ اپنی قبر بنواؤں گی لیکن عمر نے درخواست پیش کر دی تو میں اپنی جگہ چھوڑ رہی ہوں فاروق اعظم کے لیے، بڑی خوشی سے ان کو یہاں پر دفن کر دیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ عمر کا جو مجھ پر احسان ہے، ایک وقت آیا تھا جب طوفان بدتمیزی اٹھا تھا مدینے میں، اور پورے مدینے کے مسلمان سوگوار تھے، اللہ کے محبوب بھی پریشان تھے، خاموشی تھی ہر طرف، کئی دن گزر چکے تھے، الزام لگایا گیا تھا منافقین کی طرف سے، اللہ کے رسول پریشان تھے کہ کیا کیا جائے، مشورہ دینے والے مختلف مشورے دے رہے تھے کہ اتنے میں کسی نے کہہ دیا تھا کہ اللہ کے محبوب اگر زیادہ آپ پریشان ہیں اور زیادہ آپ تنگی محسوس کر رہے ہیں تو پھر عائشہ کو آزاد کر دیں، آپ کے لیے بیویوں کی کمی تو نہیں ہے اور ازواج بھی آپ کی ہیں اور نکاح بھی کر سکتے ہیں، ان کو آزاد کر دیں۔ جب یہ کسی نے آواز لگائی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی طرف دیکھا تھا، عمر بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ تو فاروق اعظم کھڑے ہو گئے اور انہوں نے فرمایا تھا اللہ کے رسول جواب دینے سے پہلے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ نے مجھ سے میری رائے پوچھی ہے، رائے بعد میں دوں گا، پہلے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا عمر پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ فاروق اعظم پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سوال یہ ہے کہ عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا اللہ کے حکم سے کیا تھا؟ روایات میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی کہ نکاح میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، رب نے بھیجا تھا۔ جب انگلی اٹھی تو فاروق اعظم کی تلوار بھی نیام سے باہر نکل آئی اور کہنے لگے یا رسول اللہ جب نکاح آپ نے خود نہیں کیا تو آپ پریشان کیوں ہیں؟ جس نے عائشہ کو آپ کے نکاح میں بھیجا ہے آپ کے گھر میں، اب صفائی کا اعلان بھی وہ خود کرے گا، اور جہاں تک منافقین کی بات ہے ان کو میری تلوار کے حوالے کرے۔ آپ نے فرمایا نہیں ابھی تلوار رکھو، اب پھر انتظار کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کیا آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں سورۃ نور نازل فرما کر حضرت عائشہ صدیقہ کی صفائی بیان کر دی، اور جو الفاظ فاروق اعظم نے کھڑے ہو کر کہے تھے نا، اللہ نے وہی الفاظ قرآن میں بیان کیے۔ فاروق اعظم نے کہا تھا اللہ کے محبوب انتظار کریں فیصلے کا، اور یہ بات یاد رکھیں سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کے محبوب آپ فیصلے کا انتظار کریں، اور یہ بات بھی آپ سن لیں کہ یہ ان کی طرف سے بہتان ہے، اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے وہی الفاظ نقل کر دیا قرآن حکیم کے اندر۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے وہ بات یاد ہے لہٰذا میں اپنی طرف سے اجازت دیتی ہوں۔ بیٹا آ کر بتاتا ہے، فاروق اعظم فرماتے ہیں بیٹا بات تو ہو گئی لیکن ہو سکتا ہے کہ انہوں نے امیر المومنین سمجھتے ہوئے، انہوں نے مجھ کو خلیفہ سمجھتے ہوئے اجازت دی ہو، لہذا ایسا کرنا جب مجھے غسل دے دینا، جب مجھے کفن پہنا دینا، ایک بار پھر لے جانا دروازے پر اور دوبارہ پوچھنا کہ امی جان اب بتائیں، اب تو وہ خلیفہ نہیں رہے، اب تو وہ امیر بھی نہیں رہے، اب تو جسم میں سانس بھی باقی نہیں رہی، اب تو وہ دنیا میں نہیں رہے، اجازت ہے تو دفن کرتے ہیں نہیں تو قبرستان لے جاتے ہیں، اجازت مل جائے تو مجھے دفن کرنا نہیں تو بقیع میں دفن کر دینا۔ چنانچہ بعد شہادت جب ان کو لے گئے تو حضرت عائشہ نے فرمایا پہلے اجازت دے چکی ہوں، اسی بات پہ قائم ہو، ان کو دفن کر دیا جائے۔ اور دوسری بات یہ بھی عرض کروں کہ دو جملے میں نے حضرت دین پوری کے آپ کے سامنے عرض کیے تھے کہ عمر وہ ہے جب بولے تو قرآن بن جائے اور جب تولے تو میزان بن جائے۔ عدل کیا عدل ہے؟ شہادت کا وقت قریب ہے، فرماتی ہے کہ کمیٹی تشکیل دے دی جائے تاکہ میرے بعد فیصلہ کرے کہ کس کو خلیفہ بنانا ہے، کمیٹی فیصلہ کرے۔ اب کمیٹی میں کس کو رکھیں؟ فرمایا 10 اشخاص صحابہ میں سے ایسے
جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی ہے، جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ، سعد، سعید، یہ 10 افراد ایسے ہیں جن کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ اب ان میں سے ابو بکر صدیق وفات پا چکے، ابو عبیدہ بن جراح ان کی وفات بھی ہو گئی، باقی بچ گئے 8۔ اب 8 میں سے ایک فاروق اعظم خود ہے جو دنیا سے جانے کی تیاری ہو رہی ہے، باقی بچ گئے 7۔ اب 7 باقی ہیں، لیکن جب کمیٹی بنانے لگے تو 6 کا نام پیش کر دیا کہ میرے بعد یہ کمیٹی فیصلہ کرے۔ حضرت عثمان، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان 6 افراد کی کمیٹی بنا دی۔ کسی نے سوال کیا کہ عمر امیر المومنین 7 افراد ہیں عشرہ مبشرہ کے آپ کے علاوہ، اور آپ کمیٹی میں 6 بندے رکھ رہے ہیں، 7ویں کو کیوں چھوڑ دیا؟ حضرت سعید وہ بھی تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کو بھی ساتھ شامل کریں۔ فاروق اعظم کہنے لگے کہ نہیں ہو سکتا ایسا، قیامت کے دن رب تعالیٰ کی ہاں حاضری ہو، پیشی ہوگی، اللہ فرمائیں گے کیسا عدل کیا تھا، اپنے بہنوئی کو کسی نے بیچ میں گھسیڑ دیا تھا۔ سعید چونکہ میرا بہنوئی ہے، تاکہ وہاں پر مجھے جواب نہ دینا پڑے، اس لیے اپنے خاندان کے کسی فرد کو نہیں رکھنا چاہتا، وہ 6 افراد فیصلہ کریں، اپنے بہنوئی کو میں نے کمیٹی سے باہر رکھ دیا ہے۔ کسی نے کہا امیر المومنین آپ کا بیٹا بھی تو ہے نا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، انتہائی متقی، انتہائی نیک، جوان بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، خوب سیرت بھی ہے، اللہ کے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، اللہ کے نبی ان سے خوش بھی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند بھی تھے، آپ سے محبت بھی کرتے تھے، آپ کے بیٹے ہیں، تربیت بھی آپ نے کی ہے، ان کی اچھی تربیت ہوئی ہے، اپنے بعد جانشین اس کو بنا دیجئے۔ فاروق اعظم نے جواب کیا دیا؟ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے بعد اپنے گھر میں خلافت چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، مسلمانوں کا امیر اپنے گھر میں بنا کر نہیں جانا چاہتا، رب تعالیٰ کو میں نے جواب دینا ہے، مسلمان خود ہی فیصلہ کریں اور یہ کمیٹی کے افراد خود ہی فیصلہ کریں۔ کسی نے کہا جی بڑا علم رکھتا ہے، بڑا سیانہ ہے، جواب میں کہنے لگے وہ کیا سیانہ ہے، اس کو طلاق دینے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ کتنا عجیب جملہ اپنے بیٹے کے بارے میں، اسے طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا، وہ کیسا علم رکھتا ہے، کوئی علم نہیں ہے اس کے پاس، کمیٹی فیصلہ کرے۔ یہ فاروق اعظم اللہ رب العزت نے ان کو مقام دیا، ان کو مرتبہ دیا، اسلام کو عزت ملی فاروق اعظم کے ذریعے سے، اور اللہ کے محبوب نے خود ہی لقب دیا فاروق کا، اور فاروق کا معنی کیا؟ فرمایا الفارق بین الحق والباطل، کہ حق و باطل میں فرق کرنے والی شخصیت ہے وہ خطاب کا بیٹا عمر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان نفوس قدسیہ کی حقیقی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔